صدر مملکت نے ایڈیشنل ججز کی تقرری و توثیق کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دی۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعض ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توثیق کی منظوری بھی دی۔ آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے ہائی کورٹ ججز کی رخصت، پینشن اور مراعات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترمیم کی منظوری بھی دی۔ اس کے علاوہ ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی بھی منظوری دی۔ اسمبلی کی منظوری کے بعد اب جلد ہی ججز کی حلف برداری تقریب منعقد کی جائے گی۔ آزاد کشمیر انتخابات کے 3 مراحل مکمل، بڑے برج الٹ گئے۔ رپورٹ کے مطابق 38 نشستوں پر انتخابی عمل مکمل ہو گیا۔ مسلم لیگ نون 38 نشستوں میں سے 24 پر کامیاب ہوئی۔ پیپلز پارٹی 12 نشستیں حاصل کر کے دوسری بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ عوام دوست و بازو پارٹی 1 نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ LA 16 پر مسلم لیگ نون کے میر اکبر کو واضح بڑھتری حاصل ہے۔ 186 میں سے 174 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج مکمل ہو گئے۔ 12 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج تاخیر کا شکار ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات بڑی سیاسی جماعتوں کے برج الٹ گئے۔ 24 میں سے 20 سیاسی جماعتیں 1 نشست بھی نہ نکال سکیں۔ PTI نے مکمل بائیکاٹ کیا۔ IPP مسلم کانفرنس کے بڑے برج الٹ گئے۔ جماعت اسلامی اور MQM بھی کوئی سیٹ نکالنے میں ناکام رہی۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور JUIF کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ مسلم لیگ کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق اپنی نشست بھی نہ بچا سکے۔ سردار عتیق کو 21,000 ووٹوں سے شکست ہوئی، جبکہ IPP کے صدر تنویر الیاس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ LA 15 باغ سے صرف 1200 ووٹ حاصل کر پائے۔ صدر وزیر اعظم کا تمام شہریوں خصوصاً اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا عزم۔ اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے تمام مذہبی رہنماؤں، تعلیمی اداروں، ذرائع ابلاغ اور سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ ایسا سماجی ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کریں جہاں تمام شہری کے عقیدے، شناخت اور انسانی وقار کا احترام کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کی مذہبی اقلیتوں نے تنازعات، جنگوں، صحت، تعلیم اور زندگی کے دیگر شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا اور آج بھی دیگر ہم وطنوں کے ساتھ مل کر تعمیری کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر سال ملک میں اقلیتوں کی موجودگی، قومی دھارے میں ان کی شمولیت اور ان کی خدمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قومی سطح پر اقلیتوں کا دن پرعزم انداز میں مناتا ہے۔ پاکستان میں موجود اقلیتیں ہماری قومی اساس کا جزء خاص ہیں اور ہماری متنوع معاشرتی تہذیب کے حقیقی حسن کی آئینہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا یہ دن مختلف طبقات اور برادری میں اتحاد، پرامن بقائے باہمی احترام اور سب کے لیے مساوی ترقی کے حوالے سے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی تجدید کا مظہر بھی ہے۔ پاکستان کے متنوع معاشرہ میں مختلف مذاہب، ثقافتوں، قومیتوں اور روایات سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر رہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد آئندہ خلائی حمل کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے صرف اتنا کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہٹ جانا طلب کرنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت آبنائے ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی ہے، یہ فولادی دیوار کی مانند ہے اور ہم صرف ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں جنہیں ہم اجازت دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صورتحال کچھ پیچیدہ ہے کیونکہ ایران کبھی کبھار آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھا دیتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ان بارودی سرنگوں کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم نے پوری آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا ہے۔ ICC نے پلیئر آف دی منتھ کے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر جسٹن گریس کا جولائی 2026 کے ICC پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے لیے نامزد کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ انگلینڈ کے وائٹ بال کپتان ہیری بروک اور بنگلہ دیش کے اوپنر تنزید حسن کو بھی ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ جسٹن گریس نے جولائی میں سری لنکا اور پاکستان کے خلاف شاندار کارکردگی دکھائی۔ سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں 180 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور ویسٹ انڈیز کو سیریز میں 1-0 سے کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہیری بروک نے بھارت کے خلاف T20 سیریز میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 5 میچز میں 229 رنز بنائے۔ ان کی اوورز 114.50 اور اسٹرائک ریٹ 214.01 رہا، جس پر انہیں سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔